انجیلی میڈیا کی اس نئی پریزنٹیشن میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ جس پہ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، نہ ہی اس پہ سننا پسند کرتا ہے، اور وہ ہے ڈپریشن۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود یا کسی نہ کسی شخص کو جانتے ہوں گے جو ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن چونکہ ہم اکثر ایسے معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے ہم یا ہمارے آس پاس کے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں وہ ہماری نگلیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ مرض یا ان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور نہایت ہی گمبھیر صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جھوٹ جو ہم سب بولتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا، سب ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ رسمی سا سوال ایک رسمی سے جواب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور بات آگے بڑھ جاتی ہے اور ہم کسی اور موضوع پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسانی فطرت کو گہرائی سے سمجھنے والے اور دیکھنے والے اس بات کو اسی طرح سے نہیں لیتے، بلکہ وہ انسان کی آواز، اس کے چہرے کے خد و خال، اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے الفاظ میں چھپے ہوئے درد کو بھانپ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ دراصل اس شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، گو کہ وہ اس کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور میں خدا کے فضل سے، مہربانی سے ٹھیک ہوں۔ ہم دراصل ایسے بے حس اور بے رحم معاشرے میں جیتے ہیں جہاں لوگ عام طور پہ کسی کے درد کو اور دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کوئی شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار بھی ہو تو اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور اس کے اصل مسئلے کی طرف کبھی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ لوگ دراصل مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا ان کو کسی نہ کسی نام سے پکار کے ان کے مسئلے کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے، مذاق کر دیا جاتا ہے اور ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن اور سیڈنس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اگر کوئی سیڈ ہے تو وہ سیڈ ہے، اور اگر کوئی ڈپریس ہے تو اس کو صرف کوئی ماہر نفسیات ہی سمجھ سکتا ہے۔ سیڈ ہونے میں اور ڈپریس ہونے میں فرق ہے۔ سیڈنس ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان پر بڑی عارضی ہوتی ہے۔ ایک آدمی، ایک شخص دن میں کسی وقت سیڈ ہو سکتا ہے، افسردہ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو، خوش ہو، اور وہ اس کی سیڈنس جاتی رہے، نظر نہ آئے۔ لیکن دوسری طرف اگر ڈپریشن کو دیکھا جائے تو یہ ایک زیادہ پرسسٹنٹ کیفیت ہے جو زیادہ دیر تک انسان پہ غالب رہتی ہے اور نظر بھی آتی ہے۔ تو جہاں ایک انسان جو سیڈ ہے یا سردہ ہے وہ ایک عارضی کیفیت ہے جو گھنٹے 2 گھنٹے میں، یا اگر صبح ہے تو شام تک ختم ہو سکتی ہے، شام کو ہے تو دوسرے دن تک ختم ہو سکتی ہے، چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے، تو دیٹ از سیڈنس۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ڈپریشن کا تو وہ ایک مسلسل یا ایک پرسسٹنٹ کیفیت ہے جو انسان پہ حاوی رہتی ہے اور اس کی شخصیت کو بہت ہی گہرائی میں متاثر کرتی ہے۔ تو چلے آئے دیکھیں کہ وہ کیا نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی شخص دراصل صرف سیڈ یا افسردہ ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے یا ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈپریس شخص جو ہے وہ اکثر یہ کہتے سنا جائے گا کہ اب میں اس فلاں چیز میں مزید دلچسپی نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ چیزیں، وہ ایکٹیویٹیز جس میں کبھی وہ شخص بڑی گہری دلچسپی رکھتا تھا، اب وہ یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ آئی نو لانگر انجوائے دس اور دیٹ، یعنی کہ میرا دل اب اس سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی تو میں اس سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن اب مجھے اس میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسے کہہ سکتے ہیں I used to love to do this but I no longer feel any interest in doing this activity۔
اس کے علاوہ دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، پارٹیوں میں جانا چھوڑ دینا، اعتراض کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ پارٹیوں سے دور ہی رہے، اور کسی چیز کی موٹیویشن نہ رہنا، کچھ بھی کرنے کی کوئی آرزو نہ تمنا نہ رہنا، اور اگر کہیں جانے کی بات ہو تو اکثر جو ڈپریشن کا شکار یا ڈپریشن کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میرا من نہیں کر رہا، میرا دل نہیں کر رہا، آپ ہی چلے جائیں، میں وہاں جا کے کیا کروں گا، میں وہاں جا کے ایسے بور ہی ہوں گا، اس لیے مجھے کیا جانا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اور اگر وہ جانے کا فیصلہ کر بھی لیں تو اکثر سب سے پہلے وہ یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے، پارٹی کون ہے، آنے والے لوگ وہاں کون ہوں گے، کتنی دیر ٹھہرنا ہوگا، مجھے وہاں کچھ کرنا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں دراصل ایک شخص کے ڈپریس ہونے کی، لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اکثر ہمارے آس پاس لوگ ان باتوں کو ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی ویلیو نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ نہیں یہ شخص ایسی بہانے بنا رہا ہے، اسے کیا ہے، اس کو جانا چاہیے۔ تو یہ نشانیاں ہیں چند، ایک بہت سی اور بھی باتیں ہیں کہ ایک شخص الگ الگ رہتا ہے، دوسروں سے کٹا کٹا رہتا ہے، اور جیسے فکروں میں گم ہے، افسردہ ہے، مایوس ہے، پریشان ہے، بجھا بجھا سا ہے، اور کسی چیز میں اب اس کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں لیکن اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسے نہ جانے کیا ہے، یہ کیوں اس طرح سے بیہیو کرتا ہے، لیکن جو اندر چھپی ہوئی بات گہرائی میں ہوتی ہے اس کی طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ یہ جو کیفیت ہے اسے سائیکالوجی میں کہتے ہیں انہیڈونیا، یعنی کہ سوشلی بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، وہ سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہیڈونیا کو اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں مردہ دلی، یعنی کہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، جیسے انسان مردہ دل ہو چکا ہے، اس کے دل میں کسی چیز کی تمنا اور خواہش باقی نہیں بچی، اسے کوئی چیز نہیں بھاتی اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور وہ کسی چیز میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شخص جو ہے اس نے زندگی کی تمام جو دلچسپیاں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتا یا کرنا نہیں چاہتی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ شخص جو ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا ڈپریس ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ ایبلٹی، وہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ زندگی کی دلچسپیوں میں، رعنائیوں میں شرکت کرے، یعنی کہ وہ ولفلی نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر وہ کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہا، اس کے اندر ایک انیبلٹی پیدا ہو چکی ہے، یعنی کہ اندر سے وہ اس قدر اس سے متاثر ہو چکا ہے کہ اب وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا یا دلچسپی نہیں لیتا۔ ڈپریشن 4 مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 4 صورتیں کیا ہیں جن میں ایک انسان کے ڈپریس ہونے کے آثار نظر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جذباتیت، یعنی کہ ایموشنل، جذباتیت ایک ایسی چیز ہے، ایموشنل ہونا سب سے پہلا فیکٹ ہے جو ڈپریشن میں نظر آتا ہے۔ تو جذباتی لحاظ سے یہ کس طرح سے انسان کو متاثر کرتی ہے؟ ڈپریس شخص جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ بڑا گمسم ہے، جیسے ایک فکروں میں گم ہے، اداس ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ وہ شخص ایک اپنے ہی اندر کسی گلٹ کا، احساس جرم کا یا احساس گناہ کا شکار ہو، جیسے کہ وہ محسوس کرتا ہو کہ اس سے کچھ غلط ہو گیا ہے یا کچھ اس سے غلط ہوا ہے جس کا اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور وہ اندر ہی اندر چیز اس کو گلٹی فیلنگ محسوس کراتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کچھ خاندان میں یا اپنی زندگی میں بھی ناکامی ہو جائے تو وہ شخص اپنے آپ کو اس کا بہت زیادہ بلیم دیتا ہے یا دیتی ہے، وہ سیلف بلیم جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے، اور ایسے خیالات سے انسان جوجھتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا میں نے ایسا کر کے ٹھیک کیا ہے، یا مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ ناکامی بھی ہو سکتی ہے انسان کی زندگی میں جو اس کو احساس سے جرم یا ایک گلٹی فیلنگ دلاتی ہے، اور کچھ ہمارے لوگ بھی آس پاس کے کبھی کبھی انسان کو اس قدر زیادہ گلٹی فیل کرواتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس سے کوئی چیز غلط ہوئی ہے یا اس میں اسے کسی چیز سے ناکامی ہوئی ہے تو اس میں اس کا کس قدر اسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریس شخص جو ہے وہ
بے وجہ غصے کا بھی اظہار کرتا ہے، اور اس کی طبیعت میں ایک عجیب سا عدم توازن نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں کبھی کبھی وہ ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس میں اندر چڑچڑاپن، غصیلا پن آ جاتا ہے، اور بات بات میں خواہ مخواہ ہی خفا ہونا، بگڑ جانا، اور لڑنے اور ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈتے رہنا۔ یہ ایموشنل ڈسٹربنسز ہیں جو ایک ڈپریسڈ شخص یا ایک ڈپریشن کی طرف جاتے ہوئے شخص میں نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ڈپریشن انسان میں ظاہر کرتی ہے وہ ہے اس کے خیالات، اس کی سوچ، یعنی کہ اس کے خیالات کا تانا بانا جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کی تھنکنگ سے نظر آ رہی ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، جیسے پہلے ایموشنلی بھی کہا گیا ہے، تھنکنگ کے لحاظ سے بھی انسان بہت زیادہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ کہیں غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک اس کی تھنکنگ کا تعلق ہے تو اس کی یادداشت بھی بڑی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ فرگیٹفلنس، اکثر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزوں کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بھول سکتا ہے، اور بڑی یہ بھولنے کی عادت جو ہے آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی ایریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوت فیصلہ کا بہت حد تک فقدان ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی بھی فیصلے پہ حتمی طور پہ پہنچ نہیں پاتا یا پہنچ نہیں پاتی، یعنی کہ بڑی انڈیسائسونیس سی رہتی ہے کہ یہ کروں یا وہ کروں، یا یہ کروں، نہیں مجھے وہی کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک بہت ہی انڈیسائسونیس کا شکار رہتا ہے انسان جو ڈپریشن یا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہو۔ جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں یا ڈپریس ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک عجیب قسم کی بکھلاہٹ سی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے زندگی کے بارے جو نظریات ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب اور بکھلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو حتمی طور پہ وہ نہ تو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں اور نہ ہی اس کا بیان کر پاتے ہیں، زندگی کے بارے نہایت ہی منفی خیالات رکھتے ہیں، اور زندگی اور موت کے موضوع جو ہیں ان کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے سوچتے رہتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو ڈپریشن کے شکار لوگوں کو، ایکسٹریم ڈپریشن جب ہوتی ہے یا میجر ڈپریشن جسے کہتے ہیں، وہ خودکشی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اس کے بارے تھوڑی سی آگے جا کے ہم مزید بات کریں گے کہ خودکشی ڈپریشن کے ساتھ کس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کا شکار لوگ جو ہیں یا ڈپریس لوگ جو ہیں وہ بظاہر بہت سیریس بھی دکھائی دیتے ہیں، ہر وقت بڑے سوچوں میں گم، خیالوں میں گم، اور کسی چیز میں، جیسے پہلے کہا کہ ان کو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی۔ جہاں تک عورتوں اور مردوں کا تعلق ہے تو ڈپریشن کو لے کر اس پہ بڑی اسٹڈی کی گئی ہے، اور اس میں کافی اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عورتیں ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتی ہیں مردوں سے، لیکن وہ بیان نہیں کر پاتی، کیونکہ عورتوں کو خاص طور پہ ایشیائی معاشرے میں ایک نہایت ہی فرق انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو ایک بڑی محدود آزادیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو اظہار رائے کے معاملے میں بھی اتنی زیادہ آزادی نہیں ہوتی۔ تو مجموعی طور پہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں ڈپریشن میں زیادہ جاتی ہیں، اور مرد بھی جاتے ہیں، لیکن مرد چونکہ ان کے لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے یا سوشل سٹرکچر ایسا ہے جس میں وہ باہر جانا، ملنا دوستوں کو، اور کئی دفعہ اسموکنگ، ڈرگز اور اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے جو ڈپریشن ہے اس کو ان چیزوں سے کسی نہ طرح سے کوپ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہ اپنا کوپنگ میکانزم بنا لیتے ہیں، اور یہ کوپنگ میکانزم عورتوں کو اس قدر زیادہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، اس لیے وہ زیادہ ایک خاموش قسم کی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ مردوں میں ڈرنکنگ، نشے کی لت اور ادھر ادھر جانا، گھومنا اور دیگر ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جانا ان کا کوپنگ میکانزم بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو مردوں میں اور عورتوں میں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرنے کا جو رجحان ہے اس میں عورتوں کا ایک اپنا انداز ہے اور مردوں کا فرق ہے۔ عورتیں اپنے آپ کو خودکشی کی طرف جب لے کے جاتی ہیں تو وہ اٹیمپٹڈ سوسائڈ کرتی ہیں، نہ کہ سوسائڈ کمپلیٹ جسے کہتے ہیں، کہ کمپلیٹ سوسائڈ یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب سوسائڈ۔ تو مرد جو ہیں وہ جب اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ کامیاب ہو، عورتیں جب سوسائڈ کرتی ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے اٹیمپٹ کرنا، یعنی کہ
اپنے بازو کی شریان کاٹ لینا اور نیند کی گولیاں زیادہ کھا لینا یا کچھ ایسا کرنا کہ وہ ان کی طرف توجہ دی جائے. تو ان کا مقصد اٹیمپٹڈ سوسائڈ کا ہوتا ہے کہ اٹس اے کال فار ہیلپ، کہ میری طرف توجہ دیں. کیونکہ تو توجہ کو دے نہیں رہا تو وہ یہ ایکسٹریم اسٹیپ اٹھا کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میری طرف توجہ دیں، آئی نیڈ ہیلپ، آئی میٹر ہیئر، لک ایٹ می، میں بھی یہاں ہوں، میں بھی ابھی ہوں. تو چونکہ وہ توجہ نہیں پاتی جو ڈیزرو کرتی ہیں، تو اس لیے وہ ان کی جو اٹیمپٹڈ سوسائڈ ہوتی ہے وہ اٹیمپٹڈ ہی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کال فار ہیلپ، اٹینشن. جبکہ مرد جو ہیں جب وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں تو 80% مرد جو ہیں وہ ان کی اٹیمپٹڈ سوسائڈ دراصل کمپلیٹڈ سوسائڈ ہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ فیصلہ کن سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں جس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری صورت ہے وہ جسمانی یا فزیکل اپیئرنس ہے، جس سے فزیکلی ہم انسان کو جج کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دراصل ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے یا ڈپریشن میں شکار ہو چکا ہے. تو ظاہری جسمانی عادات جو ہیں ان میں سب سے نمایاں چند ایک جو ہیں وہ انسان کی گفتگو جو ہے اس سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ گفتگو جو ہے اتنی کلیئر نہیں ہوتی، اور وہ لفظوں کو بار بار دہراتا ہے، جملوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی بات میں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا ہے یا کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوشش کر رہی ہے. تو ایک بڑی بے ربطگی سی آ جاتی ہے گفتگو میں. اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی عادات ہیں، ڈپریشن کا شکار شخص یا ڈپریشن کی طرف جو جا رہا ہوتا ہے اس میں کھانے پینے کی عادات کا بھی عجیب و غریب قسم کا عدم توازن آ جاتا ہے. یا تو ڈپریشن کا شکار انسان بہت زیادہ کھاتا ہے یا بالکل ہی کھانا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ بہت کم کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے جو زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو کم کھانا شروع کرتے ہیں ان کا وزن کافی حد تک گھٹ بھی جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بے وقت کھانا اور تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا، اور اس کے علاوہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، یعنی کہ کچھ فزیکل اتنا ایکٹیویٹی کرنا بھی نہ، لیکن پھر بھی محسوس کرنا کہ جیسے میں تھکا ہوں یا تھکی ہوں. اس کے علاوہ اکتاہٹ اور کاہلی کا بھی نمایاں طور پہ نظر آنا ممکن ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے بیہیویئر. اب جو ڈپریشن کا شکار شخص ہے یا ڈپریس ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اس کے بیہیویئر میں بھی کافی حد تک کچھ نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، یعنی کہ جو اس کا رویہ ہے، جو اس کا برتاؤ ہے، سوشل انٹریکشنز ہیں، سوشل بیہیویئر ہے دوسروں کی طرف، وہ بڑا واضح طور پر فرق نظر آتا ہے اور اس سے وہ متاثرہ نظر آتا ہے. ایک تو جیسے پہلے کہا کہ سوشلی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے، کٹے کٹے رہنا اور الگ الگ رہنا، تنہائی پسندی اختیار کر لینا، اور اس کے علاوہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان سے بھی وہ نظر اندازی کرنا شروع کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے. یعنی کہ جو اس کی سوشل فیملی ذمہ داریاں ہیں، چاہے جاب کی ہوں، چاہے گھر کی ہوں، چاہے سوشل لائف کی ہوں، ان میں وہ کوتاہی برتنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اپنے ٹائم ٹیبل جو ہیں اس میں بھی اس کا کافی چینجز آ جاتے ہیں، اور وہ ایک اسٹرکٹ ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے میں بھی ناکام ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں ان فیکٹرز کے علاوہ، ڈپریشن کا شکار لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک خاموش قسم عناصر معاشرے کے اصولوں سے، رواج اور رسم و رواج جو ہیں ان سے بیزار محسوس ہوتے ہیں، بلکہ وہ مذہبی معاملات میں بھی سوال رکھتے ہیں جن کا وہ ذکر نہیں کر پاتے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ڈپریشن ہے وہ انسان کی فزیکل ہیلتھ یعنی صحت جو ہے اس کو بھی بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے. وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار شخص جو ہے وہ تھکاوٹ سی محسوس کرتا ہے، گو کہ فزیکل کام نہ بھی کیا ہو زیادہ، اور عام طور پہ سر درد، کندھوں کی درد اور بدن میں بڑی بے چینی یا لیتھارجک جیسے کاہلی اور سستی جیسے آثار بھی ظاہر کرتے ہیں.
تو یہ چند ایک چیزیں جو فزیکلی انسان صحت کے حوالے سے نظر آتی ہیں، اور جیسے کھانے پینے کی عادات بدل جاتی ہیں، یا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی چیزیں ہیں جو صحت کے حوالے سے واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی پہلو ہیں جو اینڈ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ڈپریشن کو لے کے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق ہی سارے ٹاپک کا نفسیات۔ اس میں جو نفسیاتی پہلو ہیں وہ سب سے اہم تو یہ ہے کہ انسان کی اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ کھو دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا محسوس کرتا ہے، اس کو اپنی کوئی ورتھ نہیں محسوس ہوتی، سوچتا ہے کہ میں اب کسی قابل نہیں، میری کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی کہ اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں رہتی، سیلف ورتھ نہیں رہتی، اور وہ اپنے بارے میں انتہائی نیگیٹو خیالات رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی قابل محسوس نہیں کرتا، اور دوسروں سے ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں ایک فیلڈ شخص ہوں، میں فیلڈ ہوں، میں نے کچھ حاصل نہیں کر پایا، میں ہر طرح سے ناکام ہوں، مجھ سے کچھ بھی بن نہیں پایا جو میں کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنی ناکامیوں کا اور شاید دوسروں کی ناکامیوں کا بھی ذمہ دار ہوں۔ یہاں بھی ایک گلٹ فیکٹر جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ہر چیز میں کلپریٹ محسوس کرتا ہے، یعنی کہ میں ہی مجرم ہوں، مجھ سے ہی کہیں کوتاہی کمی ہوئی ہے، اور انسان سیلف بلیم کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک واضح طور پہ نفسیاتی پہلو ہے جو ایک ڈپریس شخص میں نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دبی ہوئی خواہش یا کوئی راز بھی ہو سکتا ہے جو نفسیاتی طور پہ انسان کو بہت ڈسٹرب کر رہا ہو، اور جس کا وہ ذکر نہ کر پائے، شیئر نہ کر پائے۔ کبھی کبھی کچھ ایسے صدمے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ بیتے ہیں جو وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بچپن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، اس کے ساتھ کسی کی زیادتی کی ہو، یا اس سے کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اور وہ اس سے چھٹکارا نہ پا سکا ہو، اس کی یاد اور اس کی وہ جو سائیکالوجی میں چیز امبیڈ ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، وہ نکل نہیں پائی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ گریف بھی ایسا ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، جس میں کوئی جدائی، کوئی موت، کوئی ڈیتھ کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں جن کو انسان اوور کم نہیں کر پاتا۔ کچھ حادثے، کچھ المیات، کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان بھول نہیں پاتا، اور ان کی یادوں سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے، سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ٹو پروسیس گریف۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی صدمے کو جھیلتا ہے، موت ہے، کوئی اور دکھ ہے، کوئی المیہ ہے، لیکن وہ اس کو پروسیس نہیں کر پاتا، اس کا کھل کر کسی سے بیان نہیں کر پاتا، اس غم کو وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا، وہ اپنے اندر ہی اس کو انٹرنلائز کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو انٹرنلائزیشن ہے وہ بعد میں ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ انگلش میں سے کہتے ہیں ان پروسیسڈ گریف، کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی دکھ کا شکار ہوتا ہے، المیہ کا صدمے سے دوچار ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ کسی سے بات کرے، اور کوئی اسے بات کرے اور اس کی بات سنے، اس کے جذبات کو نکلنے دیا جائے، وہ جو بھی فیل کرتا ہے اس کا اظہار کیا جائے، تاکہ وہ اس کا جو دکھ ہے یا غم جو ہے وہ پوری طرح سے پروسیس ہو سکے، وہ لائٹ فیل کرے اور زندگی کے ساتھ آگے موو کر سکے۔ انگلش میں سے کتارسس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایموشنل ڈسچارج، اپنے جو جذبات ہیں ان کو مکمل طور پہ ان کا کھل کر اظہار کیا جائے، چاہے وہ دکھ کے ہوں، غم کے ہوں، جیسے بھی ہوں، تاکہ وہ ایک ہیلتھی کتارسس انسان کے لیے ہو سکے۔ اگر نہ کیے جائیں تو یہ آگے جا کے دبے جذبات جو ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ بڑی شدید ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں، بلکہ میجر ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی انسان کے اندر کوئی ایک ڈر رہتا ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر پاتا، اور اگر کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کوئی چاہے فوبیا ہی ہو، لیکن ایک ڈر ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی جاب کا بھی ہو سکتا ہے، اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، فیملی لائف میں بھی ہو سکتا ہے، کئی طرح کے ڈر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں۔ ناکامی کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا تو اگر میں ناکام ہو گیا یا ناکام ہو چکا ہوں تو وہ ایک ڈر اور خوف ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ انسان اسے باہر نکل نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ انسان کچھ خدشات اور وہموں سے دوچار ہوتا ہے جو اس کے دماغ اور دل پہ چھائے رہتے ہیں، اور ان سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو فوکس نہیں کر پاتے۔ ڈپریشن کا شکار لوگوں میں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ وہ فوکس کرنے میں ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ کسی ایک چیز کی طرف فوکس نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ نہایت ہی زیادہ انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں، بہت زیادہ انگزائٹی اور ایک ڈسکنٹینٹمنٹ سی رہتی ہے، اضطراب سا رہتا ہے طبیعت میں، اور کسی چیز میں
ان کو کوئی بھی اٹریکشن نظر نہیں آتی. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا میں ایک اور چیز ہے جو ہے ٹیبو کلچر. ٹیبو کلچر سے مراد ہے کہ بہت سی چیزیں ایشیا کلچر میں ایسی ہیں جن پہ بات نہیں کی جا سکتی. وہ انسان کے ذاتیات کے یا پرسنل ایشوز جو ہوتے ہیں ان کا کوئی انسان کھل کر بیان نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرنا چاہے تو وہ فیملی یا ریلیجس ایشوز کی وجہ سے اس کا ذکر کرنا منع کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی انسان کو اندر اندر سے ہی کھانا شروع کر دیتی ہیں اور وہ ان باتوں کو کھل کر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ایک خاموش سی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مغربی ممالک میں چونکہ ان چیزوں کا اظہار کرنے کا موقع ہوتا ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور بہت سے سہولیات ہوتی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو ڈپریشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگوں میں یا بوڑھے لوگوں میں ہی ہو. یہ انسان کی کسی زندگی کے کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ان بچوں میں جو اپنی فیملی میں ڈومیسٹک وائلنس دیکھتے ہیں، ماں باپ کے درمیان جھگڑا دیکھتے ہیں، اور یا ڈیورس یا سیپریشن ماں باپ کی دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں اور ان کے اندر ایک گہرائی میں چھپی ڈپریشن گھر کر لیتی ہے، جو زندگی کے کسی آگے جا کے موڑ پہ میجر ڈپریشن کی طرف بڑھ جاتی ہے. نوجوانوں میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ 13-14 سے لے کر 19-20 سال تک جو ٹین ایج ہے خاص طور پہ، اس میں بچے ڈپریشن کی طرف ان کے جانے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں. بوڑھے بزرگ لوگوں میں تو ہر جگہ پہ سیم ہی چیز ہے. امریکہ میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 25% آبادی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور ان میں خاص طور پہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، کیونکہ وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. لونلی نس یعنی کہ تنہائی، اکیلے رہ جانا، یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہے، خاص طور پہ ویسٹ میں، مغرب میں، امریکہ میں، یورپ میں. ہمارے مشرق میں تو یہ ہے کہ بوڑھے بزرگوں کی کیئر کی جاتی ہے، لیکن جہاں یہ بہت اچھی بات ہے وہاں اس کی نیگیٹو پہلو یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، اور ان کی خدمت تو کی جاتی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ بدسلوکیاں بھی کی جاتی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے نظر اندازی نہیں کی جا سکتی. عورتوں میں ڈپریشن کی صورتحال جو ہے اس کے وجوہات کچھ ایسی ہیں جو مردوں سے فزیکلی بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. چونکہ عورتوں کی جسمانی یا بایولوجیکل جو اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں میں جب وہ پیوبرٹی کی طرف جاتی ہیں، سن بلوغت کی طرف، تو ہارمونز کی تبدیلی کا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوئر موڈ سوئنگز کا وہ شکار ہوتی ہیں. اور یہ موڈ سوئنگز جو ہیں یعنی کہ موڈ کا بدلنا، یہ ان کو ڈپریشن کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں، ہونا بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پہلو بھی ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے یا نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن. یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورتیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ان کا نیند کا ڈس آرڈر بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باڈی میں بڑے فزیکل چینجز بھی آتے ہیں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو توجہ کا مرکز بچہ ہی بن جاتا ہے اور ماں اگنور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے ہوتے ہیں پہلے یا بعد، یہ بھی کافی چیزیں باعث سے ڈپریشن بنتی ہے. لیک آف سپورٹ بھی کافی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ماں کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایموشنل اور فزیکل اور لاجسٹک، وہ ساری سپورٹ اسے میسر نہیں ہوتی. اس لیے وہ جسے عام طور پہ بیبی بلوز کہا جاتا ہے، بیبی بلوز سے بڑھ کر وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتی ہیں. عورتوں میں اس کے علاوہ مس کیریج ہونے کی صورت میں عورتیں ڈپریشن میں جا سکتی ہیں. کبھی بچہ دیر تک نہ ہونے کی صورت میں بھی عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتی ہیں، اور ان کو اس کے علاوہ تانوں کا بھی بھرپور بچھاڑ سہنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر بڑی گہری میجر ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. تو
عورتوں کی یہ ایشوز جو ہیں یہ یقیناً مردوں کی ڈپریشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے فرق ہیں، اور ان کا جو ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کا جو ایشوز ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خاندانی زندگی میں ڈپریشن کی چیزیں بنتی ہیں وہ ہے رشتوں میں کڑواہٹ کا آ جانا، عدم اعتمادی، ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہنا، بلیم گیم جو گھروں میں ہوتی ہے، خاندانوں میں ہوتی ہے، وہ انسان کو بڑی بری طرح سے ڈپریشن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن اس کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو غلط فہمیاں ہیں، الزام تراشیاں ہیں، وہ انسان کو بڑی گہری ڈپریشن کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی کے کچھ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں، صدمے ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ جوجھتا رہتا ہے اور ان سے باہر نہیں آ پاتا اور ان کو بھول نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور سائیکولوجیکل جو ایشو ہے ڈپریشن کے ساتھ وہ ہے سائیکوسس، اس کو کہتے ہیں سائیکوٹک ڈپریشن، یعنی کہ یہ وہ ہے جو لوگ ایک اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ چونکہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، وہ حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی، حقائق سے وہ دور رہتے ہیں، حقائق سے نظر انداز رہتے ہیں، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ جو ان کی دنیا ہے، تصوراتی دنیا ہے، خیالی دنیا ہے، جو آئیڈیل دنیا ہے، وہ اس کے تلاش میں رہتے ہیں۔ چونکہ وہ ہوتی نہیں ہے، نہ ان کو مل پاتی ہے، اس لیے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ حقائق کو قبول نہیں کر پاتے اور ایک اپنی خیالی دنیا جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں یا جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، چونکہ انہیں کبھی حاصل نہیں ہو پاتی تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی چیز ان کو کبھی کبھی ہیلوسینیشنز کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہوتی نہیں ہیں، سنتے ہیں جو آواز حقیقت میں وہاں ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سائیکوسس جو ہے انسان کو ہیلوسینیشنز وغیرہ کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ او سی ڈی کا ایشو بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی کہ انسان ایک کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو بار بار وہ کرتا رہتا ہے، جیسے ہاتھ دھونے یا دروازہ بند کرنا تو بار بار چیک کرنا کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یعنی کہ بار بار وہ ایک عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ نفسیاتی طور پہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسٹربنس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈسٹربنس، اور یہ ساری چیزیں یا تو ڈپریشن سے جڑی ہوتی ہیں یا ڈپریشن کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ایشیا میں بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہ ہے، یورپ میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے، صرف انداز فرق ہیں، اور وہ ہے بلی کرنا۔ بچوں کو بلی کیا جاتا ہے اسکول میں، گلی محلے میں کھیلتے وقت، گھر میں بھی، خاندانوں میں بھی بلی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیزنگ، بلی کرنا، کسی کے نام رکھنا، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں تو رنگ کو لے کر بھی انسان کے ساتھ بڑی ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے کہ فلاں کا رنگ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، نین نقش کیسے ہیں، جسامت کیسی ہے، ان کو لے کے انسان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بڑی گہری ڈپریشن اور مال خلیہ کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ انسان بہت سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی میں ہی کیوں مشق ستم بنا رہتا ہوں، حالانکہ اس میں کسی کی رنگت، جسمانی ساخت میں اس کا اپنا تو کوئی عمل دخل یا قصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں اور تقریباً ہر معاشرے میں یہ بولنگ جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور خاص طور پہ اسکولوں میں، اور ریگنگ جو ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کالجز میں، اسکولوں میں نئے بچوں کے، نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریگنگ کی جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ بھی انسان کو، بولنگ کی جو انتہائی خطرناک قسم ریگنگ ہے، یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ نہ خود کریں اور نہ ہی دوسروں کو اس کی اجازت دیں، بلکہ ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ناسٹیلجیا۔ ناسٹیلجیا جو ہے یعنی کہ کسی چیز کو مس کرنا، جو زندگی میں چیز تھی کبھی اور اب ہے نہیں ہے، اور اس کا تعلق خاص طور پہ ہوتا ہے مائیگریشن کے ساتھ۔ جب انسان ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، دوسری جگہ جا کر ایڈجسٹ ہونا، لوگوں سے ملنا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رشتہ تعلق قائم کرنا آسان نہیں ہوتا، نہ وہ اتنی آسانی سے نئے آنے والوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور نہ نئی جگہ پہ جا کر انسان دوسروں کے ساتھ گھل مل سکتا ہے۔ تو یہ مائیگریشن یعنی کہ جو ایک جگہ، ایک کنٹری یا ایک شہر یا کسی بھی جگہ سے دوسری جگہ انسان چلا جاتا ہے، تو جب اس کو وہاں اپنائیت نہیں محسوس ہوتی، اس کا اپنا گھر بار اور اپنا وطن، اپنا شہر، گاؤں جو بھی ہے یاد آتا ہے، دوست یاد آتے ہیں، عزیز یاد آتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ
وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ایک جو ساری چیزوں کا اثر پیدا ہوتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، شخص انسان پیسمسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بڑی نیگیٹو تھنکنگ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا جو پیسو رویہ ہے، پیسمزم کا رویہ ہے، وہ اس کو اور زیادہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی کہ میجر ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. ابیوز ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو ڈپریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، فزیکل ابیوز بھی ہو سکتی ہے، اور سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے. اور یہ انسان کے اندر بڑی گہری تلخیاں پیدا کر دیتی ہے، اور کئی دفعہ انسان اس ابیوز کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، اور جب ذکر نہیں کر پاتا تو زیادہ شدید ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکان ہوتے ہیں. خاندانی زندگی کو لے کر اگر دیکھا جائے تو طلاق جیسی جب نوبت آ جاتی ہے، علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، نئے رشتے کبھی کوئی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری خاندانی ازدواجی زندگی کی جو الجھنیں ہیں یہ دونوں پارٹنرز میں سے کسی ایک پہ زیادہ بھاری پڑتی ہیں. جو خاص طور پہ وکٹم ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ڈپریشن میں جانا عین ممکن ہوتا ہے. اس کے بچوں پہ بھی بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، اور یہ نہ صرف جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں بلکہ ان کے علاوہ بچوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. طلاق کے بارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ ہسبینڈ کی جیت ہوتی ہے، نہ وائف کی ہار، نہ ہسبینڈ کی ہار، نہ وائف کی جیت، بلکہ ہارنے والے ہر صورت میں بچے ہی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ عین ممکن ہے کہ ڈپریشن میں اگر اس وقت نہیں تو زندگی کے کسی آئندہ موڑ میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہانٹ کرتی رہتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اسکیپسٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو جیسے ہے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اور جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ وہ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور چونکہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، وہ جو حقیقت کی دنیا ہے اس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اسکیپزم یا اسکیپسٹ. وہ شخص جو اسکیپسٹ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی حقائق جو حقیقتیں ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ان حقائق سے بھاگے، ان سے فرار لے، راہ فرار کی تلاش میں رہتا ہے. اور چونکہ اس کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ ڈرگز وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے. مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے جو اندر گہری چیزیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو پریشان کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان سب کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن مرد اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ باہر جا کر اپنے کچھ ایسی عادات اختیار کر لیتے ہیں جن سے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر چونکہ گھر میں رہتی ہیں، ان کے لیے نفسیاتی طور پہ ان چیزوں کو جھیلنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. مردوں میں کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے کے جیسے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ جو رجحان ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب وہ خودکشی کی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ ان کا فائنل اٹیمپٹ ہوتا ہے، جبکہ عورتیں ان تمام چیزوں سے بیزار آ کے وہ صرف اٹیمپٹڈ سوسائڈ کرتی ہیں تاکہ توجہ کا باعث بن سکیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو امبیرسمنٹ اور شیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتی جاتی ہے، اور وہ اگر اس کا اظہار نہ کر پائے پراپرلی اور تو وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو سیزنل ڈپریشن بھی ہوتی ہے. سیزنل ڈپریشن سے مراد ہے کہ جب موسم بدلتا ہے، خاص طور پہ جب موسم خزاں آتا ہے، سردی آتی ہے، تو سردی کا موسم جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. ان کو موسم کی تبدیلی سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ناکامیاں انسان کو چاہے وہ کاروبار میں ہو، تعلیم میں ہو، رشتوں میں ہو، کچھ بھی ہو، جو انسان کبھی خواب دیکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور وہ ان کو اٹیمپٹ کرتا ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ اپنی منزل کو نہ پانے کے غم میں اپنے آپ کو ایک ناکام شخص سمجھ کر اپنے آپ کو
ناکامی کا مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ ہے مذہب. کچھ لوگ جو ہیں اپنے مذہب کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں اور ان کو سوالوں کو جواب نہیں دیے جاتے، بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا سوچنا غلط ہے، کفر ہے. اور وہ آہستہ آہستہ جب اپنا مذہب یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا تبدیل کر لیتے ہیں، تو بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ یا اس مذہب سے، اپنے مذہب سے علیحدگی اختیار کر کے وہ ہنسی خوشی، وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑی شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو مانتے رہتے ہیں اتنی دیر سے، جو انہوں نے سچ مانا ہوتا ہے، اس کو ایک دم توڑ دینا، ختم کر دینا اور اس کے اگینسٹ چلے جانا اور سوچنا کہ اب میں نے جو ابھی تک سیکھا تھا، سمجھا تھا، سنا تھا، وہ سب جھوٹ ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. اس کے ساتھ بڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر واپس مذہب کی طرف آ جاتے ہیں، یا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں لیکن پھر واپس اپنے پہلے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کوپ نہیں کر پاتے، وہ سٹریس لے نہیں پاتے، جھیل نہیں پاتے، کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید جو میں نے یہ قدم اٹھایا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کافی سٹرگل کرنا پڑتی ہے انسان کو اپنے آپ کے ساتھ، اور تب جا کے کہیں بہت دیر بعد وہ اس چیز کو فائنلی سیٹل کر پاتے ہیں، یا اس کو فائنلی کیا کہتے ہیں پٹ ٹو ریسٹ، اس ایشو کو پٹ ٹو ریسٹ کر پاتے ہیں. فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کے حوالے سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو انسان اپنے دکھ کا اظہار کر لیتا ہے، رو لیتا ہے، کسی سے دکھ بانٹ لیتا ہے، وہ اس سے بچ جاتا ہے، یا وہ اس کا سامنا کر پاتا ہے، یا اس کو کوپ کر لیتا ہے. عورتوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ روتی ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت ہی مؤثر کوپنگ میکینزم بن جاتا ہے، اور مرد جو ہیں وہ زیادہ نہیں روتے، اس لیے وہ اندر اندر گھٹتے رہتے ہیں اور اس کو جھیلتے رہتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جہاں عورتیں 30 سے 64 بار سال میں روتی ہیں، وہاں مرد صرف 6 سے لے کر 17 بار روتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ 6 منٹ سے 10 منٹ ایسے بھی زیادہ روتی ہیں، اور آدمی جو ہیں وہ 2 یا 3 منٹ زیادہ زیادہ روتے ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ رونا جو ہے وہ بھی ایک کتھارسس ہے، رونا جو ہے بڑا ایک اہم کتھارسس ہے. جب مرگ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، تو رونے سے ایک ایموشنل کتھارسس ہوتا ہے، ایک طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، ایک غم کی جو بادل ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے ٹیشو پیپر نہ دیں، رومال نہ پکڑائیں، کیونکہ اگر آپ اس کو رومال دے رہے ہیں، ٹیشو پیپر دے رہے ہیں، تو آپ دراصل علامتی طور پر سمبولیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روئیں نہیں. حالانکہ آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ آنسو پوچھیں، لیکن اس کا سمبولک میننگ بہت گہرا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان رو رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹیشو پیپر بھی نہیں دینا چاہیے، اس کو رومال نہیں دینا چاہیے، اس کو رونے دینا چاہیے جس طرح سے بھی رو رہا ہے آنکھوں میں، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ ٹیشوز آنسو صاف کر رہے ہیں، لیکن اس کو کرائی، لیٹ دا پرسن کرائی ایز ہی اور شی از کرائنگ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر میں کہ اس کا کیا کیا جائے. اس کا ظاہر ہے کوئی ماہر نفسیات ہی ان کا جو ہے حل بتا سکتے ہیں، لیکن ایک عام نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کے جو خیالات جو باتیں ہیں، جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جن سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی کو بیان کرنا ضروری ہے. اور یہ تمام فیکٹرز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم جو بھی سننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سنیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ کوئی شخص ان کے آس پاس ہے تو نہیں جو ان چیزوں سے اسٹرگل کر رہا ہے، جوجھ رہا ہے یہ تمام چیزیں. تو اگر وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس سے بات کی جائے، اسے انکریج کیا جائے، اس سے کنیکشن ڈیولپ کیا جائے. کنیکشن ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، جب تک ایک کنیکشن، ایک اعتماد کا رشتہ ڈیولپ نہ ہو. اعتماد کا رشتہ ڈیولپ ہوگا تبھی کوئی انسان ہمیں اپنے دل کی بات بتا سکے گا. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کا تمسخر نہ اڑایا جائے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہ پہلے ڈپریشن کا شکار ہیں، دکھ کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنایا جائے، ریلیشن شپ بنایا جائے، تاکہ اعتماد سے وہ شخص اپنے دل کی بات بیان کر سکے.
صرف یہی کرنے سے ہم کافی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ججمنٹل ہوں. ججمنٹل بالکل نہیں ہونا چاہیے. دوسروں پہ الزام نہیں دے یہ تیری ہی غلطی ہوگی، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا، تیرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں ہے، اب تو لے کے اس کو لے کے اتنا پریشان کیوں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو اور پریشان کرتی ہیں اور ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ضروری یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایک پیار کا، محبت کا، اعتماد کا رشتہ قائم کیا جائے، جہاں وہ انسان دل کی بات بیان کر سکیں، اور جب وہ دل کی بات بیان کر لے تو وہ اس اعتماد کے ساتھ کرے کہ یہ بات آپ کے اور اس کے درمیان ہی رہے گی. یہ نہیں کہ وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا تو وہ بیچارہ جو پہلے ہی ڈپریشن کا شکار ہے وہ اور لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بنے گا. تو آئیے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں. لیٹس ٹیک کیئر آف ایچ ادر بائی ڈیولپنگ a loving and caring attitude. May God bless you all. Thank you for watching Injili Media. Peace, joy and blessings. Goodbye.